بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا 3 جون پلان، اس کی اہم دفعات جو ہیں اور اس کا جو پس منظر اس کو ہم نے ڈسکس کیا، خصوصاً کہ 22 مارچ 1947 کو وائسرائے ہند کو چینج کرنے کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ نئے وائسرائے بن کے آئے اور انہوں نے جو دستوری اصلاحات ہندوستان میں اور تقسیم کے حوالے سے جو بھی برٹش پلان تھا اس پہ انہوں نے کام کیا اور اس حوالے سے برصغیر پاک و ہند کی اہم شخصیات سے 1 بائی 1 ملاقاتیں کی۔ چونکہ وہ لیبر پارٹی کے جیتنے کے بعد انہیں بھیجا گیا تھا تو ان کی شروع سے فیور انڈین نیشنل کانگریس اور اس کی قیادت کی طرف تھی۔ اس حوالے سے محمد علی جناح نے جو اپنے کنسرنز وہ بھی دیے اور ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا گیا تھا کہ کس طرح جو پارٹیشن پلان اس کو نہرو صاحب کے کہنے پہ چینج کرنے کے بعد اپروول کے لیے انگلستان میں بھیجا گیا اور انگلستان میں کس طرح وائسرائے ہند نے اس کی بھرپور سپورٹ کی اور اس کی منظور نہ ہونے کی یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر وہ منظور نہ ہوا تو وہ خود بھی استعفیٰ دے دیں۔ اب اس کے اہم پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے، کچھ مزید پوائنٹس خاص طور پہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کے اراکین کثرت رائے سے فیصلہ کریں گے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ بلوچستان کے شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کو جو فیصلہ کرنے کا حق دے دیا گیا کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ صوبہ سرحد میں استصواب رائے کرایا جائے گا کہ عوام کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، اگر صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ ہوا تو وائسرائے ایک کمیشن فوراً بٹھا دیں گے جو تقسیم کی تفصیلات طے کرے گا۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ 1935 کا ایکٹ جو ہے اس کو عارضی دستور کی حیثیت دے کے اس میں چند ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور دونوں نو آبادیات کا گورنر جنرل مشترکہ ہوگا اور موجودہ گورنر جنرل کو دوبارہ گورنر جنرل مقرر کیا جائے، یعنی ماؤنٹ بیٹن صاحب جو ہیں دونوں ریاستوں کے وہ گورنر ہوں گے۔ دونوں مرکزی حکومتوں کی سفارش پر صوبائی گورنرز کی تقرری کی جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، جب دونوں نو آبادیاتیں وجود میں آ جائیں گی تو ہندوستان کی مسلح فوج کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی جائے گی جس کے چیئرمین فیلڈ مارشل ہوں گے اور اراکین میں دونوں جو ڈومینین سٹیٹس ہیں ان کے چیف آف جنرل اسٹاف ہوں گے اور اس کمیٹی کی نگرانی کے لیے ایک دوسری کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں گورنر جنرل دونوں وزرائے دفاع شامل ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد منصوبے کی جو قبولیت کے حوالے سے ہم پوائنٹ آف ویو جو انڈین قیادت کا، تو نہرو صاحب نے تو اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پہلے ہی اس کا پتہ تھا کہ اس میں کیا شقیں ہیں یا اس کی کیا دفعات ہیں اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ لیگ کونسل کے مشورے کے بغیر وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے، لہٰذا طے پایا کہ انہیں رات 12 بجے تک ٹائم دیا جائے اور رات 12 بجے کنسلٹیشن کے بعد 3 جون 1947 کو قائد اعظم نے بھی اس منصوبے کو منظور کر لیا۔ البتہ اس حوالے سے وہی جو انہوں نے پہلی بات کی کہ مسلم لیگ کونسل کے پاس ہی معاملہ جو محفوظ ہے۔ اب نیکسٹ جو ایشو تھا وہ جس طرح دفعات میں شامل ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ دونوں ڈومینین سٹیٹس کے گورنر جنرل بننا چاہتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ذاتی طور پہ اس کو اپوز کیا اور بعد میں لیاقت علی خان نے ایز اے سیکرٹری جنرل آف آل انڈیا مسلم لیگ اس کو اپوز کیا۔ تو 3 جون کے بعد محمد علی جناح نے کوشش کی کہ کچھ ٹائم کے لیے یہ جو ایشو ہے پینڈنگ ہو جائے۔ اب جو پہلے بات کی گئی تھی استصواب رائے کے حوالے سے فیصلہ، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی صوبے پاکستان میں آئے ان کے لیے یہ کنڈیشنز لگائی گئی۔ یہ بھی جو 3-4 پوائنٹس ہیں ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پنجاب اور بنگال کے ارکان اسمبلی نے تقسیم کا فیصلہ کیا اور تقسیم کے لیے ریڈ کلف کمیشن قائم کر دیا گیا۔ ریڈ کلف کمیشن مسلم میجورٹی پروونسز پنجاب اور بنگال کی باؤنڈریز کے لیے، اور اس میں
ہائی کورٹ کے دو ججز جو تھے وہ مسلمان تھے اور 2 جو ان میں ہندو اور سکھ شامل تھے۔ اس کے علاوہ ضلع سلہٹ کے عوام نے 8.5 لاکھ کے مقابل میں 24 لاکھ ووٹوں سے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ نیکسٹ ہے صوبہ سرحد میں غفار خان اور جمعیت علماء پاکستان کے خلاف زبردست مہم چلائی اور استصواب رائے کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عوام نے بائیکاٹ نہ کیا اور نہ ہی ہندوستان کے حق میں ووٹ دیا۔ اب یہ جو صوبہ سرحد میں جو نتائج آئے استصواب رائے کے یہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ ان میں سے 28,09,244 ووٹس جو تھے وہ پاکستان کے حق میں آئے اور only 2,874 ووٹ جو ہیں وہ ہندوستان کے حق میں گئے۔ اور اسی طرح جو صوبہ سندھ کی جو اسمبلی ہے اس نے بھی کثرت رائے سے پاکستان میں شمولیت کے حق میں رائے دی ہے۔ اب اس کے بعد وہی دوبارہ مسئلہ کہ ماؤنٹ بیٹن صاحب جو ہیں وہ منوانا چاہ رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ انہیں پاکستان کا بھی گورنر جنرل بنایا جائے، تو اس حوالے سے نہرو صاحب نے تو انہیں پہلے ہی ویلنگ دے دی چونکہ پارٹیشن پلان کو موڈیفائی کرنے اور چینج کرنے میں انہوں نے بھرپور نہرو صاحب کو سپورٹ کیا تھا، تو انہوں نے تو کوئی آبجیکشن نہیں لگائی۔ تاہم 28 جون 1947 سے ماؤنٹ بیٹن نے اس پہ مزید دباؤ بڑھا دیا۔ جناح صاحب نے اس سے معذرت کر لی اور لیاقت علی خان نے بحیثیت جنرل سیکرٹری اس تجویز کو حتمی طور پہ مسترد کر دیا۔ تو اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن جو ہیں ان کی جو فیور ہیں وہ زیادہ انڈیا کی طرف مزید بڑھ گئی اور انہوں نے اس حوالے سے محمد علی جناح کو چیلنج کیا اور تھریٹ بھی کیا کہ اب آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس کے بعد مزید جو ایونٹس ہیں ان کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح تقسیم کے معاملات میں جو باؤنڈری کمیشنز ہیں اور دوسرے معاملات میں مکمل طور پہ پاکستان کی مخالفت کی ماؤنٹ بیٹن نے اور ساری جو اس نے اس حوالے سے فیورز دیں وہ انڈیا کو